بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر شریف، دیندار اور معتدل مزاج کے لوگ الیکشن کے تمام معاملات سے بالکل یکسو ہو کر بیٹھ جائیں گے تو اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ پورا نظام شریروں، فتن پروروں اور بے دین افراد کے ہاتھوں میں سونپ رہے ہیں۔ ایسی صورت میں کبھی بھی یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ حکومت نیک اور اہلیت رکھنے والوں کے ساتھ ہاتھ میں آئے۔ اگر دیندار لوگ سیاست سے اتنے بے تعلق ہو کر رہ جائیں گے تو پھر انہیں ملک کی دینی اور اخلاقی تباہی کا بھی شکوہ کرنے کا حق نہیں، کیونکہ اس کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے اور ان کے ووٹ سے جو حاکم بن کر آئے گا اس کا سارا عذاب و ثواب انہی کی گردن پر ہوگا، اور خود ان کی آنے والی نسلیں اس شر فساد سے کسی طرح بھی محفوظ نہ رہ سکیں گی جس پر بند باندھنے کی انہوں نے کبھی کوئی کوشش نہ کی۔ الیکشن کے سلسلے میں ایک دوسری غلط فہمی پہلے سے زیادہ سنگین ہے۔ چونکہ دین کو لوگوں نے صرف نماز روزے کی حد تک محدود سمجھ لیا ہے، اس لیے کہ سیاست اور کاروبار کو وہ دین سے بالکل الگ تصور کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ سارے معاملات دین کی گرفت سے بالکل آزاد ہیں۔ چنانچہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی نجی زندگی میں نماز، روزے اور وظائف تک کے پابند ہوتے ہیں، لیکن نہ انہیں خرید و فروخت کے معاملات میں حلال و حرام کی فکر ہوتی ہے اور نہ نکاح و طلاق اور برادریوں کے تعلقات میں دین کے احکام کی کوئی پرواہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ الیکشن کو بھی خالص ایک دنیاوی معاملہ سمجھ کر اس میں مختلف قسم کی بدعنوانیوں اور خرابیوں کو گوارا کر لیتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ ان سے کوئی بڑا گناہ سرزد ہو رہا ہے۔ چنانچہ بہت سے دیندار لوگ اپنا ووٹ اپنی دیانت دارانہ رائے کے بجائے محض ذاتی تعلقات کی بنیاد پر کسی نااہل کو دے دیتے ہیں، حالانکہ وہ دل میں خود جانتے ہیں کہ جس شخص کو ووٹ دیا جا رہا ہے وہ اس کا اہل نہیں، یا اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا شخص اس کا زیادہ حقدار ہے، لیکن صرف دوستی کے تعلق، برادری کے رشتے یا ظاہری لحاظ و مروت سے متاثر ہو کر وہ اپنے ووٹ کا غلط استعمال کر لیتے ہیں، اور کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ شرعی اور دینی لحاظ سے انہوں نے کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔